نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے قرآن کریم جس کا ہم نے دورہ تفسیر پڑھا، اللہ کریم کی بے پناہ رحمت کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اسے مکمل کرنے کے مراحل میں پہنچ گئے، اور انشاءاللہ 30واں پارہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ کچھ صورتیں انشاءاللہ پوائنٹس کے ساتھ اور کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بھی پڑھی جائیں، اور اللہ کریم ایک ایک آیت سے ایک ایک سورت سے ہمیں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے راستے پر چل پڑا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب کو علم کی مجلس میں مبارک ہو، اور میں دعا کروں گی کہ اللہ کریم واقعی ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ سورہ النبا جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں۔ اس سورت کا نبا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں کسی بات کی خبر کو نبا کہتے ہیں، ایک خبر دینا۔ تو اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورت میں قیامت جیسی بڑی چیز کی خبر جو ہے وہ نازل فرمائی۔ فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، جو بہت بڑی خبر ہے۔ قیامت کے بارے میں جو اہل مکہ ہیں یہ ان کو خطاب ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ قرآن سنتے ہو اور آخرت کے بارے میں سنتے ہو لیکن اسے مانتے نہیں۔ اللہ کریم نے سورہ نبا میں اس کی خبر دے دی کہ تم قرآن کریم سماعت بھی کر رہے ہو لیکن پھر بھی تم اس قیامت کے بارے میں شک اور تردد میں ہو جو واقعی میں آ کر رہے گی، اور اس کی خبر بہت زیادہ سچی ہے۔ یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے یا وہ قیامت کا انکار کرتا ہے تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہیں آئے گی، یا وہ نہ اس کی نہ سے جو ہے وہ قیامت کا موقوف ہے یا قیامت رک جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو قیامت کی نشانیاں تو تمہارے ارد گرد ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے جی تو اللہ رب العزت نے کس طرح لوگوں کو نشانیاں دکھائیں، سورہ نبا میں وہ ساری نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہاری جو نعمتیں ہیں ذرا تم اپنے ارد گرد دیکھو کہ اللہ کریم نے کتنی زیادہ نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اور یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس کچھ مدت کے لیے ہیں اور پھر یہ ختم ہو جائیں گی۔ کب ختم ہوگی؟ جب قیامت قریب ہوگی۔ فرمایا تم زمین کو دیکھو کہ اللہ کریم نے اسے تمہارے لیے کتنا نرم کر دیا، کھیتی باڑی کرتے ہو، اسے گھر بناتے ہو، راستے بناتے ہو، کتنا فائدہ اٹھاتے ہو اللہ کریم کی زمین سے۔ اور پہاڑوں کو دیکھو
کہ اللہ کریم نے پہاڑوں کو میخے بنا دیا اور پھر تم اپنے اندر مرد اور عورت دو طرح کی مخلوق اللہ کریم نے ایک جسم اور ایک جان کی طرح اکٹھی فرما دی اور پھر ان سے اولاد بھی تمہیں عطا فرمائی اور پھر تم دیکھو کہ اللہ کریم نے نیند جیسی بہترین نعمت سے تمہیں نوازا ہے. تو سورہ نبا میں اللہ کریم ساری نعمتوں کو کاؤنٹ فرما کر بندے کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم دیکھو یہ ساری نعمتیں تمہارے ارد گرد کچھ وقت کے لیے رہے گی اور پھر جب قرب قیامت ہوگا تو یہ ساری نعمتیں تمہارے سے لے لی جائیں گی، واپس لے لی جائیں گی اور پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سی نعمت کس طرح سے استعمال کی. لہٰذا وہ قیامت ضرور آئے گی اور یہ اللہ کریم کا وعدہ بے شک سچا ہے. تو سورہ نبا میں اللہ کریم نے یہ عظیم خبر عطا فرمائی اور پھر کہا کہ بارش کو دیکھو کہ یہ تمہارے لیے کتنے زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہریالی ہے اور تمہارے لیے کھیتیاں اگاتی ہے. پھر تم دیکھو کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ بے شک ایک فیصلے کا دن مقرر ہے اور وہ فیصلے کا دن آ کر رہے گا. وہ فیصلے کا دن قیامت ہی ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النازعات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 46 آیات ہیں اور نازعات نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے فرشتوں کا ذکر ہے جو انسان کی روح کو اس کے جسم سے قبض کرتے ہیں. یعنی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، سختی سے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم. تو اللہ کریم نے ان آیات میں فرشتوں کا ذکر فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے جسموں سے ان کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں. ان آیات میں بتایا کہ جو کافر ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ملائکہ ان کی روحوں کو سختی سے کھینچیں گے اور فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نرمی سے بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم. اب اللہ کریم نے یہاں ان فرشتوں کی قسم فرمائی ہے جو ایمان والوں کے جسموں سے بڑے ہی پیار سے روح قبض کریں گے. اور پھر جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ انصاری صحابی کی روح قبض کرنے ملک الموت تشریف لے آئے ہیں. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرماتے ہیں اے ملک الموت، اے اسرائیل، یہ میرا مومن بندہ ہے، اس کی روح ذرا نرمی سے قبض کرنا. تو حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے، میں ہر مومن کی روح بڑی آسانی سے اور نرمی سے قبض کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے ان آیات میں دونوں طرح کے ملائکہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کفر والے ہیں ان کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کی روحیں بہت نرمی سے قبض کی جاتی ہیں. اللہ کریم ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے. فرمایا وَالسَّابِحَاتِ صَبْحًا، پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو زمین و آسمان کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر آسانی سے تیرنے والے فرشتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں وہ مومنین کی روح جب نکالتے ہیں تو وہ بہت ہی پیار سے، بڑی محبت سے وہ آسمانوں میں تیرتے ہوئے ان روحوں کو لے جاتے ہیں. پھر فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھنے والوں کی قسم ہے. اچھا، یہاں ارشاد فرمایا پھر ان فرشتوں کی قسم جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ اس حکم پر بڑی جلدی پہنچتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی، اپنے کام پر ہمیشہ جلدی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی اطاعت کرنے والے فرشتوں کی بھی تعریف کی گئی ہے.
پھر فرمایا فالمدبراتی امرا، پھر ایسے فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کے حکم سے زمین کے بھی سارے کام کرتے ہیں اور آسمان کے بھی سارے کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپ کفار یہ یاد رکھیں کہ قیامت آنے والی ہے اور ان کے اعمال کا حساب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ان سے لے گا۔ تو یہ ساری صورت میں یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ سورہ عبس جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں اس کی۔ عبس کا مطلب ہوتا ہے ذرا سی تیوری چڑھا لینا یا اپنے ماتھے پہ ذرا سا بل ڈال دینا۔ اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے، بڑے ہی پیارے صحابی رسول عاشق رسول کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایسے صحابی تھے کہ آپ نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، اور آپ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کے بڑے بڑے سردار وہاں پر موجود تھے، تو سرکار مدینہ کی ذات مبارکہ اس بات کو ترجیح دے رہی تھی کہ کاش آج یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے۔ اچھا، وہ وہاں بیٹھ کر سرکار سے باتیں کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے۔ آپ ان کو بتا رہے تھے کہ بے شک اللہ ایک ہے، اب دیکھو تمہارے بت تمہیں کیا فائدہ دیتے ہیں۔ اچھا، آپ فرما رہے تھے کیا میں حق نہیں کہہ رہا؟ تو وہ جواباً یہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ غرض تھی کہ شاید آج کی جو گفتگو ہے اس میں یہ فائدہ ہو جائے کہ کچھ بڑے بڑے کافر جو ہیں، سردار ہیں، قریش مکہ ہیں، شاید کہ یہ جو ہے ایمان لے آئے۔ تو آپ جب ان سے گفتگو فرما رہے تھے، انہیں تبلیغ کر رہے تھے، تو درمیان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آپ تشریف لے آئے اور آپ نے سرکار کو آواز دی اور عرض کی کہ حضور میری طرف توجہ فرمائیے اور مجھے کچھ مسائل بتا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پوری اٹینشن اس وقت اس بات پر تھی کہ یہ سارے جو مکہ کے سردار ہیں یہ ایمان لے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتھے پر تھوڑی سی تیوری چڑھائی اور ذرا سا ناگوار محسوس کیا اس بات کو۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل فرمائی سورہ عبس اور فرمایا اے میرے محبوب، آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، اے سرکار آپ تو اخلاق حسنہ کے بہتر ہیں، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر تو ساری امت جو ہے وہ اچھے اخلاق اپنائے گی، لہٰذا آپ اپنے ماتھے پر تیوری نہ چڑھائیں، آپ اس طرح ماتھے پر بل نہ ڈالیں، کوئی شکن نہ ڈالیں، بلکہ یہ جو معمولی سا غریب سا بندہ آپ کے سامنے نابینا صحابی کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے دین اسلام کو اس سے زیادہ طاقت دینی ہو، اللہ کریم نے اس کو زیادہ جو ہے وہ دین سے تقویت پہنچانی ہو، لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں وہی دین کو فائدہ دے سکتے ہیں، بلکہ ایک معمولی سا سادہ سا بندہ اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ بھی دین اسلام کو فائدہ دے سکتا ہے، لہٰذا آپ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف نظر فرمائیے۔ تو سبحان اللہ، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم اور زیادہ اخلاق کی بلندیاں عطا فرما رہا ہے۔ اور سورہ عبس کے بعد سورہ التکویر ہے۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں ایک رکوع ہے، 29 آیات ہیں۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، کور کرنا، لپیٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں ہے، کورت سے ماخوذ ہے، اس لیے اسے سورہ تکویر کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ قیامت کا ایسے ذکر سنے جیسے وہ قیامت کو
دیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر کی تلاوت فرمائے، تو اسے قیامت ایسے محسوس ہوگی جیسے وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھ بھی رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اتنا وقت عطا فرمائے پورے سال میں، زندگی میں، پورے ہمارے جو دن گزرتے ہیں، کہ ہم ایک ایک لمحہ قرآن کریم کی آیات کو مفصل طریقے سے اور اچھے انداز میں مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ الانفطار ہے۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں، اور انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، شک ہو جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفطرت سے ماخوذ یہ لفظ ہے۔ اچھا، اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل ذکر کروں گی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک ہم نے تم پر کچھ نگہبان مقرر کر دیے، یعنی ہر بندے کے ساتھ کچھ فرشتے جو اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان فرشتوں کو سب کچھ معلوم ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو آتے ہیں اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ صبح کو تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے مومنین کو نماز فجر اور نماز عصر کی خاص طور پر، ویسے تو ساری نمازوں کی پابندی کا حکم ہے اور فرض ہے، لیکن فرمایا جس وقت تم نماز فجر پڑھ رہے ہوتے ہو، رات کے فرشتے اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب تم نماز عصر ادا کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ کریم جاننے کے باوجود اس بات کے کہ اللہ کریم کو علم ہے اس بات کا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے جب تم آئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر کوئی نماز فجر پڑھ رہا ہو اور وہ تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہو تو فرشتے اللہ کریم سے جا کر عرض کرتے ہیں اے مالک، اے اللہ وہ تو تیرا ذکر کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب نماز عصر کے فرشتے جاتے ہیں تب بھی سوال ہوتا ہے جہاں سے آ رہے ہو وہاں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں اے مالک وہ میرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک وہ بندہ جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ کثیرا، تو فرشتہ، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتہ مالک سے عرض کرتا ہے اے اللہ اس نے تو بڑے ہی دل سے کہا ہے سبحان اللہ کثیرا، اے اللہ میں تیرا بہت تیری تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ کثیرا۔ اچھا، جب کوئی شخص اپنی خلوص سے یہ جملہ کہتا ہے تو کہتے فرشتے کو اس کا اجر لکھنا نہیں آتا کہ وہ اس کا کتنا اجر لکھے۔ فرشتہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے اے اللہ اس نے تو تیرا بہت ہی شکر ادا کر دیا، اس نے تو تیری بہت زیادہ تسبیح ادا کر دی، اے اللہ میں اس کا اجر کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جتنے خلوص سے اس نے سبحان اللہ کہا اتنا زیادہ اجر عطا فرما دو۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کی توجہ ادھر ادھر ہے، لیکن وہ ذکر والی زبان جو ہے وہ جاری رہتی ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن پورے دن میں کسی ایک وقت آپ انتہائی توجہ سے اللہ کریم کی نعمتوں کو یاد کر کے کہا کریں الحمدللہ کثیرا، تو اس کا جو اجر ہے وہ سارے ذکر سے زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے انتہائی توجہ سے اللہ کریم کا ذکر فرمایا اور شکر ادا کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو معزز فرشتے ہیں وہ ویسا ہی لکھتے ہیں جیسا تم کرتے ہو۔ اگر آپ چھوٹی سی فرمایا ذرہ برابر بھی نیکی ہے فرشتوں نے نوٹ کر لی،
اور قیامت کے روز اللہ کریم ذرہ برابر نیکی جو ہے وہ تمہارے سامنے تمہارے اعمال میں پیش کر دے گا. تو سورہ انفطار میں یہ بڑی خاص بات تھی. اسے اگلی سورت المطففین ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تب یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. سورہ مطففین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے. اور زیادہ جو مضبوط قول ہے وہ یہ کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی. اس میں ایک رکوع ہے، 36 آیات ہیں، 36 آیات. اور مطففین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے. اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے مدینہ پاک میں تو مدینے کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پوری سورت اتار دی اور فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی اور سرکار نے تربیت فرمائی مدینہ والوں کی تو اس کے بعد مدینہ والوں نے ناپ تول پورا کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں اللہ کریم انہیں قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. استغفر اللہ. پھر فرمایا ان کو سخت تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والا اور خاص طور پر دھوکہ دینے والا، یعنی کسی کو دھوکے میں رکھنے والا، کہنے والا کہ میں نے پورا وزن کر دیا لیکن وہ چیز وزن میں کم ہے. اب یہ چونکہ خواتین کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہمارے سربراہ مرد حضرات ہوتے ہیں اس میں ہم ان کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ جی ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیا ہے کہ حضور فرماتے جو ناپ تول میں کمی کرے، دھوکہ دے، وہ آگ میں ہوگا اور نارے جہنم میں ہوگا. تو اگر ہم نے یہ سماعت کر لیا تو ہم اپنے سربراہوں کو بھی بتا سکتے ہیں جن کے ایسے کاروبار ہیں جو ناپ تول کرتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی کرنے والا شخص کبھی رزق میں برکت حاصل نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا واضح حکم فرما دیا. اور اس کی آیت نمبر 14 میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہوتا یہ کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور جب وہ گناہ ایک دفعہ ہوتا ہے وہ سیاہ دھبا چھوٹا سا ہوتا ہے. فرمایا جب وہ گناہ دوبارہ ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل کو گھیر لیتا ہے. پھر جب وہ گناہ کی کثرت ہوتی رہتی ہے تو وہ سیاہ دھبا تیز ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی ہدایت کی بات اسے سمجھ نہیں آتی. پھر وہ بالکل اپنے مالک کی طرف رغبت نہیں کرتا یہاں تک کہ اسے اللہ موت دے دیتا ہے اور وہ سیاہ اور زنگ آلود دل سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے استغفار کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے توبہ کرتے رہو. فرمایا جب استغفار کرو گے تو دل چمک اٹھیں گے، زنگ ختم ہو جائیں گے، دل میں نور آ جائے گا. اس لیے یہ مت سوچو کہ میں کل سے نماز شروع کروں گی اور پھر میں اچھی طرح توبہ کروں گی. تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہاری
اللہ تمہارے مقدر میں عطا کرے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے اپنے مالک کے سامنے سچی توبہ پیش کرو اور کہو کہ اللہ میرا دل چمکا دے، مجھے نور دے دے اور میرے دل سے سارا زنگ ختم کر دے. تو اللہ کریم ہمارے دلوں کے زنگ ختم فرما دے. سورۃ الانشقاق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 1 رکوع ہے، 25 آیات ہیں، اور انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا. اور اس میں چونکہ قیامت کا ذکر ہوا کہ ایسا دن ہوگا جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لہٰذا اس قیامت کی تیاری بھی کر لیں اور اللہ کریم سے دعائیں کریں الہ العالمین ہمیں اس قیامت سے محفوظ فرما. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے سارے اعمال کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. اور ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے مطابق اللہ سے جزا حاصل کرے گا. اللہ کریم ہمیں بہترین جزا عطا فرما. اور یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان کا حساب بہت آسان ہوگا، وہ جنتی ہوں گے. جیسے ہم نے اس دن پڑھا کہ قیامت کے دن 3 گروپس ہوں گے، 3 گروہ ہوں گے. ایک دائیں طرف والے، ایک بائیں طرف والے، ایک آگے سبقت لے جانے والے. دائیں طرف والے وہ سب لوگ جن کے اعمال نامے اللہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، وہ جنت والے. پھر فرمائے بائیں طرف والے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ سارے جہنم والے. اور فرمایا جو سامنے کھڑے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں سبقت لے جانے والے ہوں گے. وہ خوش نصیب ہیں جو جنتیوں میں بھی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. تو اللہ کریم اس لیے دعا کیا کریں بار بار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اے اللہ ہم تم سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آمین. سورۃ البروج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. اس میں 1 رکوع ہے، 22 آیات ہیں. اور ستاروں کی جو منزلیں اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہیں، ستاروں کی منازل کو بروج کہتے ہیں. اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، سورۃ البروج میں ایک قوم کا واقعہ اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے. یہ ایک ایسی قوم تھی جن کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا اور اس نے بڑے بڑے خندق کھود کر ان میں آگ جلائی اور اس نے اپنے جتنے بھی غلام تھے سب کو حکم دیا کہ جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کہے اسے اس بڑی سی آگ میں ڈال دو. اور وہ خندق کھودی، اس میں آگ جلائی گئی اور جو کلمہ پڑھتا تھا مسلمان ہوتا اسے اس آگ میں ڈال دیا جاتا. حتیٰ کہ مرد بچے عورتیں سب اس آگ میں ڈال دیے جاتے جو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھتا. اچھا، حتیٰ کہ ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ ایمان لے آئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بھی آگ میں ڈال دیا جائے. وہ جب آگ کے کنارے پر پہنچی تو تھوڑا سا دل گھبرایا اور اپنے بچے پر پیار آ گیا تو وہ بچہ اس کی گود سے بول پڑا اور کہا اے میری ماں، اللہ کے حکم سے اس آگ میں کود جا. وہ آگ جو اللہ کریم نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کر دی وہ اللہ ہمارے لیے بھی نار جہنم کی آگ ٹھنڈی فرما دے گا. تو جو دین اسلام کے لیے آپ دیکھیں نا، مکہ کے حالات تو وہی تھے کہ جب حضرت بلال حبشی کلمہ پڑھتے تھے تو تکلیف دیے جاتے تھے.
حضرت عمار بن یاسر جب کلمہ پڑھتے تھے تو انہیں لٹا کر لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا تھا، اور جب ابراہیم نے اللہ کی پہچان کروائی تو نمرود نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جو ہے وہ جلا کر اس نے آگ کو آگ میں ڈال دیا، اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما، اے آگ ہر اس مومن کے لیے ٹھنڈی ہو جا جو اللہ کے کلمے کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہے۔ تو تکلیفیں جب ہم دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں کچھ آزمائشیں آئیں گی، کچھ تکلیفیں آئیں گی۔ مثلا آج ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں وہ لوگ جو پوری ہر طرح کی مصروفیت چھوڑ کر اور بڑی مشقت کے ساتھ اپنے گھر بار کی ہر چیز کو پس سے پش ڈال کر وہ اس کلاس پہ پہنچتے رہے، اور یہ شروع میں ہمیں مشقت لگتی ہے۔ جب ہم دین کی کام کی طرف آتے ہیں تو آغاز میں ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا جب ماہ رمضان شروع ہوا تو 2 گھنٹے تراویح پڑھنا کتنا مشکل لگتا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ ہم اس عبادت کے عادی ہو گئے۔ اب ہمیں ہمارا جسم نہیں تھکتا، اب ہمارا دل کرتا ہے کہ تھوڑے سے دن رہ گئے اور ہم خوب عبادت کریں۔ تو جس طرح بندہ آغاز میں دین کی طرف آتا ہے نا تو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، گھر بار چھوڑنے میں تکلیف، لیکن جب جسم اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے، پھر اللہ کریم ہمارے جسم کو اس نیکی کی عادت عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی آغاز میں آپ کو بھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا یہاں بیٹھنا، لیکن جیسے جیسے آپ بیٹھیں گے آپ کا دل چاہے گا یہی نور اللہ ہمارے دلوں میں عطا کرتا رہے۔ تو لہٰذا جب ہم نیکی کا آغاز کرتے ہیں تھوڑی سی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، اس پر استقامت رکھنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا یا نارو، اے آگ کونی برداً وسلاما، تو نے ٹھنڈی رہنے، ان ایمان والوں کو کوئی تکلیف نہیں دینی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمایا جو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سورۃ الطارق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے، 17 آیات ہیں اس کی، اور طارق جو ہے وہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات کے وقت خوب چمکتا ہے، جس کی چمک رات کے وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس ستارے کو طارق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں اس ستارے کی قسم ارشاد فرمایا کہ والطارق، قسم ہے اس ستارے کی جو رات کے پچھلے پہر چمکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنی پیاری چیزیں قسم ارشاد فرمائی ہیں اور کتنے خوبصورت انداز سے۔ تو سورۃ طارق میں آیت نمبر 9 میں اللہ کریم فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، اور جس دن چھپی باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ اللہ، جس دن سارے چھپے ہوئے راز باہر نکل آئیں گے۔ فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھی، اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ کریم فرما رہے کہ وہ دن یاد رکھو جب ہر نیت، ہر عمل باہر ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، کس نے کون سا کام کس نیت سے کیا تھا، اس کام کو اللہ کریم لا کر سامنے رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ جس کا فیصلہ سب سے پہلے فرمائے گا وہ شہید ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ بتا تو نے اللہ کی راہ میں کیا کیا، اور اس کے سامنے ساری نعمتیں لا کر رکھ دی جائیں گی۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مال دیا، طاقت دی، لیکن میں نے ان سب کے باوجود اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ تو آپ کو پتہ اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ کریم آقا فرماتے اللہ رب العزت اسے فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جو تو نے اللہ کی راہ میں جان دی تھی، تیری نیت اس کے پیچھے یہ تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تجھے لوگ شہید کہیں، غازی کہیں،
تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو اللہ کی رضا حاصل کرے، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں۔ تو آپ اللہ کریم فرمائے گا کہ تو نے نیت یہ کی تھی، لوگوں نے تجھے بہادر سمجھ لیا، اب تجھے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ نیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے نا یوم تبلی السرائر، وہ دن یاد کرو جب ہر چھپی ہوئی چیز باہر نکل آئے گی۔ اچھا دوسرا فرمایا کہ قیامت کے دن دوسرا شخص وہ ہوگا جس کا حساب دوسرے نمبر پر ہوگا، وہ عالم، وہ قرآن پڑھنے والا جو خود بھی قرآن پڑھتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک قیامت کے دن اس سے پوچھے گا ہاں بھائی بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے مالک میں نے قرآن پڑھا بھی، سیکھا بھی اور دوسروں کو سکھایا بھی، میں تو خود پڑھاتا تھا لوگوں کو اور اللہ کریم سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم فرمائے گا اچھا تو اس لیے قرآن پڑھاتا تھا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں اور تیرے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگ جائے اور تجھے بڑا اچھا مشہور ہو جائے، لوگ تجھے نیک کہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا، وہ ٹائٹل تجھے مل گیا، لیکن وہ جو کام تو کر رہا تھا اس میں تیری نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، لہٰذا آج میری طرف سے تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ وہ اور فرمایا تیسرا بندہ ہوگا جس کا تیسرے نمبر پر اللہ کریم یوم تبلی السرائر، وہ دن جب ہر چھپی ہوئی نیت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ اس عمل کے پیچھے تیری یہ نیت تھی۔ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ بڑا خرچ کر رہا تھا غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مساجد میں، مدرسوں میں۔ تو اللہ کریم قیامت کے دن پوچھے گا بتا تو نے مال خرچ کیا تو کیا چاہتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو تیرے لیے چاہتا تھا کہ مجھے جزا ملے، مجھے جنت مل جائے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ میں تیری نیت کو جاننے والا ہوں، تو اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے بہت اچھا کہیں، تو اس لیے خرچ کر رہا تھا۔ تو آج تیرے مالک کے پاس اس کی کوئی جزا نہیں، تو لوگوں نے خرچ کر رہا تھا لوگوں کے لیے، تو لہٰذا ان سے جا کر اس کا اجر حاصل کرو۔ اس لیے فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، ڈرا کرو اس دن سے جس میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر عمل کی نیت اللہ کی رضا کرنی چاہیے، اور اے اللہ آج بھی جو ہم نے اچھا عمل کیا اور جب بھی ہم کرتے رہیں مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور ہر عمل میں ریاکاری کو پس پش ڈال دیجیے، کبھی بھی ریاکاری کی نیت نہ کیجیے۔ اور اللہ کریم نے اسی دن کا وعدہ فرمایا ہے کہ یوم تبلی السرائر، ہر چھپی ہوئی نیت اللہ کھول کر سامنے رکھ دے گا اور فرمائے گا میں جانتا تھا کہ اس عمل کے پیچھے تیری نیت کیا تھی۔ تو ہمیں اچھی اچھی نیتیں باندھنی چاہیے کوئی بھی کام کریں۔ آپ دیکھیں جیسے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا تو کھانا ہے اور اس نے آپ کو طاقت دینی ہے، زندہ رہنے کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب آپ کھانا کھائیں تو تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر اپنی ایک نیت بنائیں، اور وہ نیت کیا بنائے کہ الہ العالمین میں اس لیے کھانا کھانے لگی ہوں کہ مجھے طاقت ملے اور میں اچھے سے نماز پڑھ سکوں اور تیرے دین کے کام سر انجام دے سکوں۔ فرمایا ثواب تمہیں اس نیت کا اللہ عطا فرمائے گا اور اس سے تمہیں طاقت بھی مل جائے گی اور تمہارا کھانا بھی تم کھا لو گے جو روٹین میں کھاتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو نیتیں ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور قیامت کے دن جو اجر ملنے والا ہے وہ بھی نیتوں پر ہی ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عید کی نماز پڑھاتے تھے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے، اور اگر عید کا دن ہوتا یا جمعہ کا دن ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلیٰ کی ہی تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ الغاشیہ میں بھی قیامت کا ہی ذکر ہے، جو بار بار وہ ساری علامتیں اور اس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے۔
سورت الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کریم نے فجر کا معنی صبح کا وقت ہے، اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت مقبول وقت ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ وقت ہے، فرشتے نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کریم نے اس وقت میں بہت برکت عطا فرما دی ہے۔ جو صبح فجر کے وقت میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی تلاوت بھی سماعت اور قبول فرماتا ہے، تو بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی۔ تو وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ کریم نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے؟ یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، وہ 10 دن جو ذی الحج میں ہمیں عطا ہوتے ہیں، یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، جو ذی الحج کے پہلے 10 دن، کیونکہ 10 دن جو ذی الحج کی پہلی سے 10ویں تاریخ تک ہوتے ہیں، اس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید بھی آتی ہے، تو اللہ کریم کے انتہائی پسندیدہ دن ہے۔ عبادت کرنے والوں کی عبادت بہت قبول کی جاتی ہے جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن نہیں ہے، اور سبحان اللہ کسی کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کرنی چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، پھر ہمیں تکبیر اور تحمید یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دن اور انتہائی مالک کے پسندیدہ دنوں میں سے ہیں۔ سورۃ الفجر کے بعد سورۃ البلد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور اس میں اللہ کریم نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، تو اللہ کا محبوب ترین شہر ہے، سب سے افضل وادی مکہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس لیے تو اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، آپ کے والد کی قسم، آپ کی اولاد کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور بے شک انسان جو ہے وہ ذرا مشقت میں رہتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مشقت والی ہے۔ اور بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ فرمایا کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہرگز اس پر قدرت نہیں پائے گا، اور کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر و مال فنا کر دیا، کیا انسان کو یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ بندہ، وہ انسان جو مال ضائع کرتا ہے، آپ دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت مال ضائع کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان آیات میں فرما رہا ہے کہ وہ مال ضائع کرتے ہیں، تو کیا انہیں لگتا ہے انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں؟ تو فرمایا ہاں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں اور ضرورت والوں کو عطا نہیں کرتے، فضول خرچی کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کا حساب لینے والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تھے، اور ان کی واپسی پر ہم نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک بڑا خوبصورت پردہ لگایا جس پر نقش و نگار تھے، کڑھائیاں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کو دیکھ کر بہت جو ہے وہ ناگواری محسوس فرمائی، اور آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پتھروں اور مٹی کو یعنی کپڑا، اتنا نقش و نگار والا کپڑا پہنانے کا حکم نہیں دیا،
تو آپ فرماتی ہیں ہم نے وہ پردہ اتار کر پھاڑ دیا اور پھینک دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے ناگواری محسوس ہوئی۔ تو مراد یہ تھی کہ کسی چیز پر بہت کثرت سے پیسہ خرچ کرنا اور بہت مہنگی مہنگی چیزیں لا کر صرف ایک آپ کو بے جان چیز کو سجانا، یہ بھی ہمارے دین اسلام میں کچھ اچھا محسوس نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایسی چیزوں سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ سورہ بلد کے بعد اللہ کریم نے سورۃ الشمس عطا فرما دی ہے۔ سورہ شمس جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 15 آیات ہیں۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے سورج کی قسم اٹھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز میں سورت شمس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ اللیل ہے، اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے، اس رات کی قسم، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ خوب روشنی کے ساتھ چمکتا ہے، تو رات اور دن کی قسم اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں سورۃ اللیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الضحیٰ بہت ہی پیاری جو ہے یہ سورت ہے۔ سورہ الضحیٰ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 1 رکوع ہے، 11 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ میں قسم ارشاد فرمائی کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں نماز چاشت پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی دنوں تک جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو کافروں نے یہ تانے دینا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ بالکل تنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند، معاذ اللہ کے ناپسند کیا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے یہ سورت نازل فرمائی، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی ہے، اور آپ کی زلف اقدس بھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، بے شک آپ کے رب نے آپ کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ان صورتوں کا آپ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا بے شک پچھلی تمہارے لیے بہتر سے بہتر ہیں، یعنی آپ کا ذکر جو ہے، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب کہ تمہیں اتنا عطا کرے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فضیلت، مرتبہ اللہ نے عطا کیا کہ ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا، اتنا زیادہ عطا کر دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر جگہ عطا کی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رکھتا پایا؟ اور اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا اور پھر اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس تم یتیم کو پر روب نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کبھی کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، کبھی کسی سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا ذکر کرو تاکہ اللہ کریم تمہاری اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ تو اس صورت کا میں ایک وظیفہ بھی ضرور ایک تحفے کے طور پر آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کریم جلد اسے جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے یا عمرہ شریف کی زیارت کے لیے حاضری کے لیے وہ بہت زیادہ تمنا رکھتا ہے تو وہ سورہ والضحیٰ کو 2 رکعت نفل پڑھے اور سورۃ الضحیٰ پڑھے اپنی رکعت میں، اور اس میں 60 مرتبہ یہ آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تصور کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں اور آپ سوال کرنے والے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ سوال کرے۔ 60 مرتبہ یہ آیت یعنی پوری سورت جب پڑھے تو بیچ میں یہی آیت پر آ کر 7 دفعہ اس آیت مبارکہ کو دہرائے اور اس طرح وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے کہ سرکار آپ نے خود کبھی کسی سائل کو نہیں ڈانٹا اور اللہ کا حکم ہے کہ وہ سائل کو جھڑکنا منع فرما رہا ہے، تو میں بھی آپ سے سوال کر رہی ہوں، میرے سوال پر بھی مجھے عطا کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کی یہ مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ سورہ الم نشرح ہے، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار کیا فرماتے، اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ سے تو نے کلام فرمایا، حضرت ادریس کو تو نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، حضرت داؤد کو تو نے سلطنت عطا کی ہے، اے اللہ میرے پاس خاص کرامت کیا ہے؟ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سوال فرما رہے کہ اے حضور میرے پاس خاص چیز کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے سورہ الم نشرح عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب، میں نے ابراہیم کو خلت دی ہے اور موسیٰ کو کلام سے سرفراز کیا ہے، ادریس کو میں نے جنت میں جگہ دی ہے اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو سلطنت دی ہے، تو آپ کے میں نے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے کہ آپ کے سینے میں وحی قرآن جو ہے یہ عطا فرما دی، الم نشرح لک صدرک، اور پوری دنیا کے علوم جو ہیں وہ آپ کے سینہ مبارک میں عطا کر دیے ہیں۔ سورۃ التین ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اس آیت میں اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان دونوں چیزوں میں ایسے فوائد اور ایسے منافع موجود ہے کہ اللہ کریم نے جو انتہائی جو ہے عمدہ چیزیں تخلیق فرما دی اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، تو انجیر جو ہے یہ انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا ہے، زیادہ نفع دینے والا ہے، اور یہ میوہ ایسا ہے جو قبض کو بھی دور کر دیتا ہے اور مثانے میں موجود جتنے مسائل ہوں اللہ کریم ان سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو بلغت کے مریض ہوتے ہیں وہ انجیر کا استعمال ضرور کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں زیتون کا ذکر ہے،
زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل بہت ہی خوبصورت صاف ستھرا روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو سالن میں استعمال کر لیا جائے تو اللہ کریم شفا عطا فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور کا فرمان ہے، آپ فرماتے انجیر کھاؤ۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو جنت میں پھل ہوں گے ان میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی، جو جنت کے میوہ جات ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوں گے، تو انجیر میں بھی کوئی گٹھلی نہیں ہوتی، اور اسے کھایا کرو کہ یہ بواسیر کو بھی ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ زیتون کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مسواک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی مسواک کرنے والوں کو اللہ کریم برکت اور ذہن کی قوت سے نوازتا ہے۔ فرمایا وَهَادَ وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر کی۔ لہٰذا انسان کی بہت اچھی تخلیق کی گئی۔ اسی صورت میں ذکر ہوا کہ اللہ نے انسان کو کتنا پیارا تخلیق کیا ہے، حالانکہ جانوروں کو دیکھا جائے کہ ان کی تخلیق کیسے ہے، تو الحمدللہ اللہ کریم نے جو تخلیق کی وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس لیے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ انسان کی تخلیق اتنی اچھی ہے، اب اگر وہ عمل اچھے کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ ایسا اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اور کون سی چیز ہے جو تمہیں ایمان لانے کے بعد جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ ہی سب حاکموں سے بہت بڑا حاکم ہے؟ سورۃ العلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہے وہ اچھے خوابوں سے ہوئی، کہ حضور اچھے خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے وہی سچ ہو جاتا تھا۔ تو وحی کی ابتدا جو ہے وہ اچھے خواب سے ہو گئی۔ پھر سرکار مدینہ خلوت پسند ہو گئے، غار ہیرا تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب جاتے تو بہت ساتھ میں اپنا کھانا بھی اور پینا بھی لے جاتے۔ کئی دن تک حضور واپس تشریف نہیں لاتے تھے، اور خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر قریب آ گیا وہ فرشتہ اور کہنے لگا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پڑھو۔ آپ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر جب تیسری مرتبہ فرشتہ اور قریب ہوا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر سینے کے ساتھ سینہ دبایا اور پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمانے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر یہ پوری آیات پڑھی اور انہی آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اچھا، اس میں پھر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا خلق الانسان من علق، ارے انسان ذرا اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے انسان، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے اس کو پیدا کہاں سے کیا ہے، اس کی تخلیق کی بنیاد کیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی بہت بڑی بات، کوئی گپ شپ مارنے لگے تو اللہ کریم نے ہمیں یہ یاد ریمائنڈر دیا کہ یاد کرو
خلق الانسان من علق، ایک خون کے قطرے سے، پھٹک سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم، اور تم پڑھا کرو کیونکہ تمہارا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے. الذی علم بالقلم، وہ رب عز و جل جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ قلم سے مراد کیا کیا ہے، اور قلم کی پوری فضیلت اور تفصیلات ہم نے اس دن پڑھی تھی. فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے ہی سکھایا، وہ تو کچھ نہیں جانتا تھا. اور بے شک اللہ کریم نے ہی انسان کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. سورۃ القدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سورت پڑھوں گی کیونکہ سورۃ القدر آج کی ہی رات پر انحصار کرتی ہے، تو ہم اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. آپ اسے بغور سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا مختصر کر دیں گے تاکہ ہم دعا کی طرف اپنا وقت رکھیں. فرمایا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے. اللہ اللہ، قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر یکبارگی کے ساتھ شب قدر کی رات میں نازل فرمایا. اور شب قدر شرف و برکت والی رات ہے. اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے جتنے احکامات اللہ کریم نے نافذ فرمانے ہوتے ہیں، اس رات میں اللہ کریم ان کاموں پر، ان خدمات پر فرشتوں کو مامور فرما دیتا ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ دیگر تمام راتوں پر اللہ نے اس رات کو قدرت عطا فرما دی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا اصول ہے، قانون ہے، اللہ کریم کا ایک رول ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں ایک چیز کو فضیلت عطا کر دی. جب اللہ کریم نے انسان بنائے تو انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے اللہ رب العزت نے نیک انسانوں کو عطا کر دی. کہ عام انسان تو بہت سارے ہوں گے لیکن فضیلت والے مومن ہیں. پھر مومن تو بہت ہوں گے مگر فضیلت والے اولیاء اللہ ہے. پھر اولیاء اللہ تو بہت سارے ہوں گے مگر فضیلت والے صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ بہت سارے ہوں گے تو فضیلت والے نبی ہیں. اور نبی بہت سارے ہوں گے تو فضیلت والے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس طرح فرمایا کہ راتیں بہت ساری ہوں گی مگر سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی. گھڑیاں بہت ساری ہوں گی مگر مقبول گھڑی جو اللہ کریم نے، جس میں مستجاب دعوات، دعائیں قبول کرنے والی گھڑی فرمایا، جو اس کو ہم قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں. تو ساری گھڑیوں میں جو افضل گھڑی ہے وہ مقبولیت کی گھڑی ہے. اس طرح مہینے بہت سارے ہوں گے، افضل مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اور فرمایا عشرے بہت سارے ہوں گے مگر افضل عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوگا، کیونکہ اس میں وہ رات پائی جاتی ہے جس میں اللہ کریم نیک اعمال مقبول فرماتا ہے. اور یقین کریں یہی وہ رات ہے کہ جس کی قدر کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس نے شب قدر کی رات پالی، یعنی اللہ کریم نے اسے شب قدر عطا کر دی. اور شب قدر کی رات میں اس نے پورے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساری رات کو بتا جاگا. اس نے شب بیداری کی تو اللہ کریم فرماتا ہے میں رب تعالی اس ایمان اور اخلاص کے ساتھ میری نماز پڑھنے والے کو اور شب قدر میں نوافل پڑھنے والے کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
اور حضرت انس بن مالک سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ فرماتے ہیں بے شک لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ تشریف لایا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، اور فرمایا جو اس رات میں محروم رہا وہ ساری زندگی محروم رہے گا، اور جس نے اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کر لیا فرمایا وہ خوش نصیب ہوگا، وہ نور والا ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سرکار سے پوچھنے لگی حضور اتنی مبارک رات کہ اگر کوئی عبادت کرے تو اللہ اسے بخش دے گا، اور اگر کوئی محروم ہو جائے تو وہ ساری زندگی بد نصیب رہے گا، حضور اگر میں اس رات کو اپنی زندگی میں پالوں تو میں اللہ سے کیا کہوں، میں کون سی دعائیں مانگوں، میں کیا اللہ کریم سے التجا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لیلۃ القدر اپنی زندگی میں پالو تو اللہ سے کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ فرمائے گی اللہ سے دعا کرو اے اللہ بے شک تو ہی معاف فرمانے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے شب قدر کی رات کا۔ اور کسی محترمہ نے چونکہ پوچھا، جیسے والدہ نے ان سے کہا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں کہ ایسا کون سا وظیفہ اس رات میں کیا جائے کہ جس کے سبب اللہ کریم دعائیں قبول فرمائے، یعنی کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی چیز کہ جو بندہ اس رات میں کرے تو مالک اس بندے کی وہ دعائیں التجائیں ضرور قبول فرمائے۔ تو یاد رہے کہ یہ رات سال بھر میں ایک مرتبہ آتی، اس لیے جی بھر کے اپنے رب سے مانگے، اتنا مانگے کہ اللہ کریم ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو زیادہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اور کتنا رحیم ہے، کوئی انسان کسی انسان سے مانگے تو وہ اکتا جاتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے مالک سے سوال نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو دعا میں کمی کرتا ہے، یعنی وہ نماز تو پڑھ لی اور فوراً بھاگا اور دعاؤں کو بھول گیا۔ اللہ کریم سے اس طرح مانگو کہ رب راضی ہو جائے، اتنا سوال کرو کہ مالک خوش ہو جائے۔ تو لہذا میں حکم ہے کہ اپنے رب سے مانگنا ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اکثر اس کی طاق راتوں کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا، فرمایا آخری عشرے میں تلاش کیا کرو کہ کون سی طاق رات ہے، جتنی طاق راتیں آ جائیں اس میں شب قدر کو ڈھونڈا کرو، تلاش کیا کرو، ہر طاق رات میں اللہ سے سوال کیا کرو۔ اور جمہور مفسرین کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ 27ویں رات جو ہے یہ شب قدر کی رات محسوس کی جاتی ہے، بزرگان دین اور علماء کرام اور جمہور مفسرین اسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ لہذا لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم آخری پورے عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کریں۔ تو سوال یہ تھا کہ کون سا ایسا اسم اعظم ہے، کون سا ایسا ذکر ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اخلاص پڑھا کرو، اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر اللہ سے سوال کیا کرو۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ آصف بن برخیہ جس نے
ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا تھا. جن نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میں پیش کر دے، حضرت سلیمان سے کہ میں پیش کر دیتا ہوں وہ تخت، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اس سے پہلے چاہیے. تو قرآن کہتے ہیں ایک علم والے نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں. وہ علم والا کوئی جن نہیں تھا بلکہ انسان تھا. علم کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر پیش کر سکتے تھے. اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علم کس چیز کا تھا، وہ کون سا علم تھا کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کی دوری سے ایک ملکہ کا 7 محلوں میں بند کیا ہوا تخت لا سکتے ہیں. تو فرمایا اصل میں ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، یعنی اسم اعظم کی یہ طاقت ہے کہ جس بندے کو اسم اعظم کا علم ہوگا اللہ کریم اس کی مانگی ہوئی ہر دعا بہت جلد قبول فرمائے گا. تو یہ جو سورت اخلاص ہے اس میں اسم اعظم پایا جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی کیونکہ یہ ایسا ذکر کر رہا ہے جس میں اسم اعظم پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جب شب قدر کی رات ہو تو آپ اس میں اعظم یعنی سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کیجئے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کون سا اسم اعظم ہے. تو اللہ کریم سب کی دعائیں قبول فرمائے. فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یعنی اس رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں سے عمل کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اتنی مقدس رات، اتنی عظیم رات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو اس کا ذکر ہوا کہ حضور وہ فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے جہاد فرمایا ہے. تو صحابہ کرام اس بات پر بڑے متعجب ہوئے کہ وہ کیسا شخص ہے جس نے 1000 مہینہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا. تو وہ سوال کرنے لگے کہ سرکار کو تو بڑا خوش نصیب ہے، اسے تو بڑا اجر ملے گا. اللہ کریم نے ان کے اس بات پر، اس سوال پر یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے نبی کے امتیوں، اللہ تمہیں ایک رات ایسی عطا فرما دے گا کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص 1000 مہینے تک وہ دود کر رہا ہے، جان مال سب قربان کر رہا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تمہیں ایک رات ایسی عطا فرمائے گا کہ اگر تم اس رات میں اچھا عمل کر لو تو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے اچھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرما دیا گیا. اچھا، یہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے، یہ مالک کی طرف سے محبت ہے، یہ اللہ کریم کی جانب سے نور ہے جو امت محمدیہ کو عطا ہوا ہے. تو اللہ کریم اس رات میں ہمیں خاص طور پر عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے اور اللہ کریم ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ آج کی وہ رات شب قدر بنا دے، کیونکہ ابھی پچھلی راتیں تو گزر گئی، معلوم نہیں کہ اس میں ہم حق ادا کر سکے یا نہیں. اللہ آج کی رات شب قدر کر دے اور اس رات میں ہمیں اپنے ایمان اور اخلاص کے ساتھ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے والا بنا دے. اور اللہ آج کی رات ہمیں سعادت مند لکھ دے، ہمیں کسی بھی قسم کی بدبختی سے محفوظ کر دے اور اللہ آنے والی زندگی آسان کر دے. آج کی رات ہمیں کھل کر تجھ سے سوال کرنے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے.
اللہ آج کی رات ہمیں اپنا خود نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی خاص رات ہے اور سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں تاکہ اپنے حق میں فرشتہ وہ دعائیں لکھتا چلا جائے۔ سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ اور سورۃ تکاثر، میں اس لیے ان کے نام لے رہی ہوں، یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جب سالانہ ہماری کلاسز ہوں گی ریگولر، اس میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ سورۃ العصر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ بندہ اس نقصان سے بچ گیا جس نے بڑے اچھے عمل کیے ہیں اور وہ حق کی تاکید کرتا ہے اور وہ صبر کی تاکید کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس سورت کو اتنا پڑھتے تھے اور اتنا پسند فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ سورت ایسے تھی جیسے ہم سلام کرتے ہیں، یعنی ہمیں سورت العصر پڑھنے کی اتنی عادت ہو گئی کہ جب تک ہم سلام لے کے سورت کو پڑھ نہیں لیتے تھے ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ سورت العصر ہی پڑھ لے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور اگر کوئی شخص سورت العصر کے مسائل سیکھ لے تو امام شافعی فرماتے ہیں اللہ اس کا آدھا دین تو تبھی مکمل فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت، اور اس میں عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو اچھے راستے کی تاکید کرتے رہا کرو، اچھا راستہ بتاتے رہا کرو، ایک دوسرے کو سچ کی تاکید کرتے رہا کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر خود بھی کرو، اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو، یہی تمہارے ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس کی تمام برکات عطا فرمائے۔ سورۃ الہمزہ، یہ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں اکڑ آ جاتی ہے، اور جب اکڑ آتی ہے تو دوسروں کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو جب چھوٹا سمجھتا ہے تو تب وہ تانے دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو تانا دے اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے منہ پر عیب یعنی تانے دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے اس بندے کی بربادی کا حکم دیا کہ ایسے بندے کی ہلاکت ہے جو دوسروں کی ایک تو تانے دے اور دوسرا اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا اور وہ بندہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس نے مال کو جوڑا ہے اور وہ گن کر اپنا مال اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو گنتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، اور وہ روزانہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے کہ اور کتنا بڑھ جائے اور کتنا بڑھ جائے، لیکن وہ انفاق فی سبیل اللہ کا عادی نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ویل، برباد ہو جائے وہ بندہ جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، یہ لفظ بہت چھوٹا لگ رہا ہے لیکن محسوس کرنے پر بہت بڑا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ ہم سب سوچیں کہ کہیں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہمارے دل میں تو موجود نہیں، ہم کسی چیز پر کہیں تکبر تو نہیں کر رہے، جانے انجانے میں ہمیں اپنی ذات پر، اپنے مال پر، اپنے نسب پر یا کسی چیز پر کوئی تکبر ہو اور ہم فخر کرتے ہوں، ہم سوچتے ہوں، تو اللہ کریم وہ تکبر ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ ہمیں عاجز کر دے، اللہ ہمیں انکساری عطا فرما،
اگر تو نے ہمیں مال دیا تو ہمیں عاجز بندوں کی طرح اسے تیری راہ میں دینے والا کر دے. اگر تو نے ہمیں علم دیا تو اللہ ہمیں عاجزی سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. اگر تو نے ہمیں حسن دیا تو اللہ تو ہمیں عاجزی والا کر دے. فرمایا کہ تکبر والا بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں کہیں جا کر تکبر ہو, اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سورۃ الفیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ سورت ہے کہ جس پر فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تم نے ہاتھی والوں کا حال نہیں دیکھا؟ یہ کون تھے ہاتھی والے؟ یمن اور حبشہ کا یہ بادشاہ ابرہہ تھا, اور اس نے حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ ایسی مذمت کی, اور اس نے کعبۃ اللہ کو ختم کرنا, ویران کرنا چاہا. اور اس نے کیا کیا کہ جس موسم میں زیادہ لوگ حج کرتے اور کعبۃ اللہ کی طرف جاتے, اس نے سنا میں ایک ایسا عبادت خانہ بنایا کہ اس نے لوگوں سے کہا تم لوگوں نے بیت اللہ جانے کی بجائے میرے عبادت خانے میں یہاں پر آ کر عبادت کرتی ہیں. تو عرب کے لوگوں میں سے کسی ایک عربی کو جو قبیلہ بنی کنانہ سے تھا بہت غصہ آیا, اور اس نے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں جا کر قضائے حاجت کر دی, اور اسے ناپاک کر کے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارا یہ عبادت خانہ اس قابل نہیں کہ جو تمام لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں جانے کی بجائے یہاں آ جائے. تو لہٰذا غصے کے ساتھ وہاں قضائے حاجت کر دی. اور جب اس ابرہہ کو انتہائی غصہ آیا, اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور کہا جس طرح اس نے میرے عبادت خانے کو ناپاک کر دیا ہے, اس طرح میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ میں ویران کر دوں گا اور میں اسے ختم کر دوں گا. لہٰذا وہ ایک پوری فوج لے کر اور ساتھ میں بڑے بڑے ہاتھی لے کر وہ وہاں سے نکلا. جب ایک مقام پر پہنچ کر اس نے اسٹے کیا, وہاں پر ٹھہرا, اور وہاں دیکھا کہ جب چل رہے تھے کعبۃ اللہ کو ویران کرنے, تو ایک ہاتھی جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا, جب اس کو کسی اور طرف چلاتے تھے تو وہ ہاتھی چلنا شروع ہو جاتا, لیکن جب اسے کعبۃ اللہ کی ویرانی کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف چلاتے تو اس کے قدم نہیں چلتے تھے. اور پھر اللہ کریم نے اس کعبۃ اللہ کی حفاظت ایسے فرمائی کہ اللہ پاک نے ابابیل پرندے بھیجے. ابابیل پرندے اتنے جھنڈ کے جھنڈ کو پرندے تشریف لائے, اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک کینکر, ایک پتھر تھا, اور ان کے پاؤں میں ایک ایک پتھر. ہر پرندے کے پاس 3 کینکر تھے, اور ان کینکروں پر ان کافروں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. جس کافر کو اس نے مارنا تھا وہ کینکر, اس کا نام اوپر اللہ کریم نے انتخاب فرما دیا اور لکھ دیا. اور وہ جب اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کینکر مارتا تھا, وہ تمام کا تمام یعنی جسم جو ہے وہ پھاڑ کر وہ کینکر نکلتا تھا, اور وہ سارے کا سارا وہیں پر جتنا لشکر تھا سارا تباہ ہو گیا. تو اللہ کریم نے پرندوں کے ذریعے اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی. تو یہ سورۃ الفیل میں وہ تمام واقعہ جو ہے وہ ذکر ہے. سورہ قریش میں اللہ پاک نے قریش والوں کی تعریف ذکر فرمائی ہے. سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت نے بہت ہی پیاری ایک تو یتیموں کا ذکر فرمایا کہ وہ جو بندہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتا, اس میں کافر کی بات ہے, اور کافر ہمیشہ یتیموں کا مال کھاتے تھے, ان کے بارے میں ذکر ہے. اچھا, اس صورت میں ایک بڑی اہم بات جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی, اس کا تھوڑا سا ذکر میں ضرور کر دوں گی. سورۃ الماعون میں اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور جو برتنے کی چیزیں مانگے نہیں دیتے. یعنی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ جب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, کوئی ہمسایہ آپ کا مانگے, کوئی مہمان آ جائے, کوئی ہمسایہ آ جائے, وہ کوئی برتن, کوئی نمک, کوئی کھانا, کچھ بھی
سوال کرے تو آپ نے اسے جواب نہیں دینا، منع نہیں کرنا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں برتنے کی چیزیں روکنے سے یعنی منع فرمایا کہ تم نے کبھی کوئی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کوئی چیز کا سوال کرے تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو اس چیز کا سوال کر کے اس چیز کو عطا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ کہ جس سے جو راستے میں ہو اور اس سے کوئی پانی کا سوال کرے اور وہ پانی عطا نہ کرے۔ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پانی ہے تو آپ مسافروں کی پانی کے ذریعے مدد نہ کریں، فرمایا ایسے شخص سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی نمک کا سوال کرے تو نمک عطا کر دیا جائے، اور سرکار مدینہ نے بستر، نمک، دودھ اور تکیہ ایسی چیزیں فرمایا ایک تو خود عطا کرے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے تکیہ عطا کریں، اور اگر دودھ دیا جائے تو وہ اس تحفے کو قبول کرے۔ اگر نمک کا سوال ہو تو کبھی نمک کے سوال پر اسے انکار نہ کرے۔ تو خاص طور پر یہ اللہ پاک نے سوشل ایتھکس ذکر فرمائے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے آپ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں، اللہ فرما رہے وہ ان سے ہاتھ روکنے والا گناہگار ہے۔ وہ کفار کی عادت اپناتا ہے جو کافر چھوٹی چھوٹی چیزیں روک لیتے تھے، تو اس میں ہمیں سختی سے اس چیز سے منع کیا گیا۔ سورۃ الکوثر انتہائی خوبصورت اور سب سے مختصر سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، تو جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور نعت بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بہت کثیر فضائل عطا کر دیے۔ آج ہم سب امت محمدیہ بیٹھے ہیں، ہمیں رشک ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ اللہ نے ہر خزانہ حضور کو عطا فرما دیا، اللہ نے ہر کوثر، ہر کثرت حضور کو عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو اللہ نے حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، اللہ نے آپ کو نسب عالی بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، شفاعت بھی عطا فرمائی، دشمنوں پر غلبہ بھی عطا فرمایا، فتوحات بھی عطا فرمائی، پھر حضور کو مقام محمود عطا فرمایا، جام کوثر عطا فرمایا، پل صراط پر شفاعت عطا فرمائی۔ تو کتنے خوش نصیب امتی ہیں جنہیں ایسا نبی ملا کہ انہیں اللہ نے معراج عطا فرمائی، اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثیر نعمتیں اور فضائل، جو کچھ اللہ کی رحمتیں ہیں وہ سب اللہ نے محبوب کبریا کو عطا فرما دی۔ اب ہم اپنا حصہ اور اپنی عنایات جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان پر درود پاک پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں کہ حضور اپنی کثیر نعمتوں کا کچھ حصہ، کوئی رحمت، کوئی شفقت ہمیں بھی عطا کیجیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ہر وقت سرکار مدینہ پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ سورۃ الکافرون ہے، یہ سورت 4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ شرک سے بری کرنے والی سورت ہے، فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، اور وتر میں بھی یہ سورت سرکار مدینہ پڑھا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کا مطالعہ فرماتے تھے۔ کافروں نے حضور سے کہا کہ اچھا ایک ڈیلنگ کر لیتے ہیں، اور وہ ڈیلنگ یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔
تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دیجئے جو تم اپنے معبود کی پوجا کا سوال کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی تمہارے دین کی جو پوجا کرنا ہے، تمہارے دین کی اطاعت کرنا ہے، وہ حضور کبھی ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا یہاں کافروں کو خوب مایوس کر دیا گیا، اور یہ وہ صورت ہے جو انسان کے ایمان کو تقویت عطا کرتی ہے. سورۃ النصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ صورت ہے کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرنا. اللہ آپ کو ایسی فتح عطا فرمائے گا کہ دیکھیں جب اسلام کا پہلا دور تھا تو ایک دو بندے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو یہاں اللہ کریم نے سرکار مدینہ کو فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت جب اللہ آپ کو کثرت عطا کر دے؟ یاد رکھیے یہ بڑے نیک لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب کسی چیز کی میں تمہیں کامیابی دے دوں، فتح عطا کر دوں، میں تمہیں ایسی نعمت عطا کر دوں جو کسی اور کے پاس نہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. سبحان اللہ. جب تمہیں بہت اچھی نعمت مل جائے، جب تمہیں صحت ملے، اولاد ملے، گھر بار ملے، مال ملے، تو تم نے کبھی فخر اور غرور اور تکبر میں نہیں آنا، بلکہ کیا کرنا ہے. اور جب دیکھیں جیسے آج ہم اپنی نعمت اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ الحمدللہ ہمیں پورا ماہ رمضان قرآن کریم پڑھا اور سنا، اب ہمیں یہ نعمت مکمل ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب نعمت مل جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی اور زیادہ تعریف کرنی ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرنی ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم سب پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج جو ہماری نعمت ہم پر مکمل ہوئی، اللہ کریم اس پر بھی ہمیں تعریف کا موقع عطا کرے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ. اب دوسرا حکم کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کرنی ہے، اللہ سے بار بار بخشش کا سوال کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہمیں نعمت مل گئی تو آج ہم اس لیے کہہ رہے تھے خصوصی دعا کریں گے کہ نعمت کی تکمیل کے بعد اللہ کی خوب حمد کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے بخشش کا سوال کیجئے. تو مل کے پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کریم ہمارا یہ عمل اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے. سورۃ اللہب ہے، اس کا مختصر تعارف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام ابو لہب تھا، اور اس کی بیوی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیتی تھی، اذیتیں دیتی رہی. ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ہاتھ ٹوٹنے سے مراد اس کی تباہی اور بربادی تھی. سورۃ الاخلاص. سبحان اللہ. یہ وہ سورت ہے کہ مشرکین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے آپ ذرا ہمیں اپنے رب کا تعارف تو کروائیں کہ آپ کے رب کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آیات نازل کی کہ ہر ایک کو یہ جواب دے دیجئے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اللہ ذات میں صفات میں واجب الوجود ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. اور یہی وہ صورت ہے جس میں
بعض علماء کرام فرماتے ہیں اور ہمارے مفسرین کرام کہ اس صورت میں اسم اعظم پایا جاتا ہے، لہذا اس صورت کے ورد کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ کریم اسے بہت قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ آخری دو صورتیں جنہیں ہم معاوضات کہتے ہیں، معوذتین بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ میں برکت کے لیے یہ سورت پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ میں ایک بات عرض کر دوں ان صورتوں کو پڑھنے سے پہلے کہ ایک تحریر میں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ جو شخص دورہ قرآن کے آغاز میں شامل ہو جائے، جو پہلا دن ہوتا ہے نا دورہ قرآن کے آغاز کا دن، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص دورہ قرآن کے آغاز میں شامل ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جنگ میں لڑائی کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے، اور جو آخری دن دورہ قرآن کے اختتام پر شامل ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے مال غنیمت لینے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سارے کون ہیں؟ ہم میں سے بعض وہ فتح لڑائی کرنے والے اول مجاہد بھی ہیں اور الحمدللہ آج وہ مال غنیمت لینے والے بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو آج کے دن ہی حاضر ہوئے تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ لڑائی کے بغیر ہی مال غنیمت لینے آ گئے۔ تو اب آپ نے یہ جو آخری دو صورتیں انتہائی توجہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو سماعت کرنا ہے تاکہ پورے قرآن کریم کی جو برکت ہے وہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گھروں میں پھونکنے والیاں ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حسد کرتے تھے۔ ان میں ایک جادوگر تھا جس کی بیٹیاں بھی جادو کرتی تھی، جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیٹیاں بھی جادو منتر پڑھتی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو منتر پڑھنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کیے، اور آپ کی وہ کنگھی مبارک جو آپ اپنے سر میں سر اقدس میں فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے وہ کھجور کی چھال میں یعنی کھجور کی چھال کے اوپر وہ سارا منتر پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر وہ لپیٹ لپیٹ کر 11 گیریں باندھی اور 11 دفعہ منتر پڑھا، جادو منتر جو بھی وہ پڑھ رہی تھی، تو 11 گیریں باندھ کر 11 دفعہ وہ منتر پڑھا، اور ایک کنویں کی بالکل گہرائی میں کسی پتھر کے نیچے وہ جو منتر والا ایک حصہ تھا، وہ بالوں کی جو گیریں تھی اور کھجور کی چھال تھی، سب کچھ اس میں رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ درپیش آتا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی بعض ایسے واقعات ہیں جو آپ کے
زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں ضروری نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی وجہ سے پیش آئے، نہیں، بلکہ وہ امت کو سکھانے کے لیے پیش آتے تھے کہ یہ واقعات اور یہ چیزیں آئندہ سرکار کی امت کے ساتھ ہو سکتی ہیں، تو جب ان کے ساتھ ہوں گی تو وہ کیا معاملہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کے قلب اقدس پر اس جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، صرف آپ کے جسم ظاہری پر اس جادو کا اثر ہوا، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر یہ جادو ہو جائے تو یہ برحق ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لہذا امت محمد کی تعلیم کے لیے وہ جادو بظاہر آپ کے جسم اقدس پر اثر کر گیا، اور آپ کے جوڑوں میں درد، آپ کے ہاتھوں میں درد، آپ کے جسم اقدس میں تکلیف رہنے لگی۔ بہت دن گزرے تو ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، اے پیارے آقا، اللہ حکم فرماتا ہے آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، وہ فلاں کنویں میں، وہ نیچے گہرائی میں پتھر کے نیچے کھجور کی چھال میں 11 گرے باندھ کر 11 منتر پڑھ کر آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو وہاں سے فوراً نکلوا لیجئے، اور نکلوا کر اللہ آپ کو قرآن کی 11 آیات عطا کرتا ہے، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے ساتھ اور صحابہ کو بھیجا کہ جلدی سے اس کنویں کا سارا پانی نکال لیجئے، اور وہ پتھر کے نیچے سے وہ ساری چیزیں برآمد کر لیجئے، اور وہ ساری چیزیں برآمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لائے، اور پھر وہ 11 گرے کھولتے چلے گئے، ہر گرہ پر ایک ایک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے جا رہے تھے۔ سورہ فلق پڑھی، اب سورۃ الناس برکت کے لیے آپ فرما رہے تھے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کیا فرما رہے تھے؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں سب لوگوں کے رب کی۔ کہاں سے؟ مالک الناس، جو سارے لوگوں کا رب ہے، الہ الناس، جو سب لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز کی شر سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور جب بندہ وسوسوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو خود وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں تمہارا تماشا دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یاد رکھیے، جو اچھی بات کا الہام ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور جو بری باتوں کے وسوسے، نیگیٹو تھاٹس جتنی ہیں، وہ وسوسے کس کے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے شیطان صرف وہی نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ مجھے جو ہے وہ ورغلاتا ہے، بلکہ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو شیطان ہے نا وہ سیدھا تمہارے دل پہ وار کرتا ہے، کیونکہ ایمان کہاں جمع ہوتا ہے؟ دل میں، اور انسان کی اخلاص اور تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں، تو شیطان وار بھی دل پر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ شیطان صرف وہی نہیں سمجھ لو کہ مجھے شیطان نے ورغلا دیا اور یہ کر دیا، بلکہ شیطان کہاں کہاں کس کس صورت پہ ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ لہذا اے اللہ ہم
کبھی بھی کسی شیطان کا اور حاسد کا مقابلہ خود نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا کر دے. دیکھیں جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے نا اس کا مقابلہ بھی اتنے بڑے ہتھیار کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو حاسد اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی ساتھ سیٹ پہ بڑھ کر بیٹھنے والا بھی آپ سے حسد کر سکتا ہے. وہ بظاہر آپ کا دوست ہے, آپ کے ساتھ اچھا ہے, لیکن آپ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں آپ کے بارے میں حسد آ جائے. اس لیے جب آپ ایسی فیلنگز آپ کو محسوس ہو تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اللہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیں اور کہیں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اے اللہ تو حاسد کے شر سے مجھے حفاظت عطا فرما. یہ وہ صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں کسی کو نظر لگ جاتی یا بچے بہت روتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ معوذتین پڑھو اور ان کو دھم کر دو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی, کہا حضور میرے بچوں کو بہت نظر لگ جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر انہیں دم کیا کرو تاکہ اللہ انہیں بری نظر والے کی بری نظر سے محفوظ رکھے. اور اگر کوئی چیز حضور کی امت پر تقدیر سے سبقت لے جائے گی تو وہ چیز بری نظر ہوگی. فرمایا بری نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء میں اپنی خاص ایک روٹین کے ساتھ 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا وظیفہ اختیار کرے تاکہ اللہ کریم ہمیں حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سید الانبیاء والمرسلین. ساتھ ہی قرآن کریم کا آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی ہے اور یہی کہ جب قرآن کریم مکمل ہو جائے تو اسے دوبارہ شروع کر لیجیے تاکہ ہمیں دوبارہ اچھے کام کی نیت اور جو اچھے کام کا آغاز ہے وہ وہیں سے ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم تکمیل کر کے بھول جائیں کہ ہمیں دوبارہ کبھی شروع کرنا ہے. تو لہٰذا آج ہی ہم اس کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری باقاعدہ کلاسز بھی رہیں گی اور آپ سب اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ آج شروع کریں گے تو گھر میں بھی پڑھتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.